السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں مکان اپنوں سے بنتا ہے، مگر گھر بنتا ہے احساس سے، محبت سے اور سب سے بڑھ کر وقت سے۔ بہت سے گھروں میں آج ایک عجیب سی خاموشی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ دسترخوان پر کھانا بھی ہے، کمروں میں آسائشیں بھی ہے اور جیب میں پیسہ بھی، مگر جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے ایک دوسروں کے لیے دو پل کا سکون۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام شوہروں کے نام جو رزق کی تلاش میں یہ بھول گئے کہ ان کی شریک حیات کو ان کے پیسوں سے زیادہ ان کی توجہ کی ضرورت ہے، اور ان تمام بیویوں کے نام جو اپنے ہی گھر میں اپنوں کے ہوتے ہوئے تنہائی کی زندگی گزار رہی ہے۔ آج کل کے مصروف دور میں رشتے کہیں پیچھے چھوٹ گئے ہیں۔ ایک گھر تبھی بنتا ہے جب اس میں رہنے والے ایک دوسرے کو وقت دیں۔ بیوی کے لیے شوہر کا وقت کسی بھی قیمتی تحفے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اکثر شوہر سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ کما لینا ہی ان کی ذمہ داری ہے، مگر ایک بیوی کو پیسے سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ اور محبت کی طلب ہوتی ہے۔ دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف بیوی شام کو اپنے ہمسفر کی راہ تکتی ہے۔ جب شوہر گھر آتا ہے اور فون میں مصروف ہو جاتا ہے تو بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ محبت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے جھلکتی ہے۔ تم کیسی ہو؟ یہ چھوٹا سا سوال بیوی کی دن بھر کی تھکان مٹا سکتا ہے۔ رشتوں میں خاموشی تب آتی ہے جب گفتگو کا وقت ختم ہو جائے۔ پیسہ تو آج ہے کل نہیں، مگر کھویا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے کام اور گھر کے درمیان توازن رکھے۔ بیوی کوئی سامان نہیں بلکہ ایک احساس ہے جسے پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب شوہر وقت نہیں دیتا تو بیوی خود کو تنہا محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہ تنہائی دھیرے دھیرے رشتے میں تلخی پیدا کر دیتی ہے۔ باہر کی دنیا کی مصروفیت اپنی جگہ، مگر گھر کے سکون کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی۔ ایک بیوی اپنے میکے کو چھوڑ کر آپ کے پاس اس امید پر آتی ہے کہ آپ اس کے سب کچھ ہوگے۔ اگر آپ ہی اس سے بات نہیں کریں گے تو وہ اپنا درد کسے سنائیں گی؟ آفس کا کام آفس تک رکھے، گھر کو دفتر نہ بنائے۔ کبھی کبھی ساتھ بیٹھ کر چائے پینا بھی بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ رشتے کو زندہ رکھنے کے لیے اسے وقت کی خوراک دینا لازمی ہے۔ اکثر مرد سمجھتے ہیں کہ بیوی شکایت کر رہی ہے، جبکہ وہ صرف توجہ مانگتی ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا وقت بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی کامیابی کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کا اپنا گھر اداس ہے۔ بیوی کی خاموشی کو اس کی رضامندی نہ سمجھے، شاید وہ اندر سے ٹوٹ رہی ہو۔ اپنے دن بھر کا حال اسے سنائے اور اس کا حال بھی پوچھے۔ فون کو سائٹ پر رکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرے۔ رشتوں میں دوریاں میلوں سے نہیں، وقت نہ دینے سے آتی ہے۔ شوہر کا تھوڑا سا دھیان بیوی کے حوصلے بلند کر دیتا ہے۔ گھر تبھی گلزار ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست ہو۔ صرف ضروریات پوری کرنا کافی نہیں، جذبات کا خیال رکھنا بھی فرض ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بتائے گئے لمحے اصل سرمایہ ہے۔ شوہر کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی اس کی شریک حیات ہے، کوئی ملازمہ نہیں۔ محبت میں وقت سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اگر آج آپ وقت نہیں دیں گے تو کل شاید بات کرنے کو کچھ بچے ہی نہ۔ اپنے رشتے کو ترجیح بنائیے، مصروفیت کو نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اور ہنسی مذاق رشتے کی مٹھاس ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ سکون کے دو پل بتائے۔ آج سے ہی کوشش کرے کہ اپنے ہمسفر کو وقت دے جو اس کا حق ہے، کیونکہ رشتے احساس سے بنتے ہیں اور احساس وقت مانگتا ہے۔ رشتے درخت کے مانند ہوتے ہیں جنہیں وقت کی دھوپ اور محبت کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کی دیواریں انسانوں سے نہیں بلکہ ان کے درمیان ہونے والے گفتگو سے آباد ہوتی ہے۔ اکثر مرد یہ بھول جاتے ہیں کہ باہر کی دنیا کی جیت گھر کی ہار کے برابر ہے۔ جب بات چیت کم ہو جائے تو غلط فہمیاں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو پڑھنا بھی شوہر کی ایک بڑی خوبی ہے۔ شام کا ڈھلنا اور شوہر کا گھر نہ آنا کسی بھی عورت کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو وقت دینا دراصل ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے۔ وہ گھر نہیں جہاں دلوں کے درمیان دیواریں کھڑی ہو جائے۔ بیوی کی قربانیوں کا صلہ صرف مال و دولت سے نہیں دیا جا سکتا،
محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن وقت دے کر نبھانا اصل امتحان ہے۔ جب شوہر مصروفیت کا بہانہ بناتے تو بیوی اپنی اہمیت پر شک کرنے لگتی ہے۔ عورت بہت صابر ہوتی ہے، مگر نظر انداز کیا جانا اسے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ایک مسکراہٹ اور چند لمحوں کی توجہ پوری دن کی تھکان مٹا دیتی ہے۔ رشتے میں فاصلے تب بڑھتے ہیں جب موبائل فون ہاتھ میں اور شریک حیات پاس بیٹھی ہو۔ آپ کا وقت آپ کی بیوی کا حق ہے، اسے کسی اور کے لیے ضائع نہ کرے۔ گھر میں بیٹھ کر بھی اگر آپ اجنبی ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے، بیوی کے مسائل صرف مالی نہیں ہوتے، اکثر اسے ایک ہمدرد کان کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے آپ ایک کامیاب انسان ہو سکتے ہیں، مگر گھر کے لیے آپ کا وقت اہم ہے۔ خاموش اکثر گہرے زخموں کا پتہ دیتی ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ ازدواجی زندگی میں ہم کا تصور وقت دینے سے ہی پروان چڑھتا ہے۔ کبھی کبھی کام کو تھوڑی دیر روک کر بیوی کے ساتھ چہل قدمی ہی کر لیا کرے۔ جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان بات چیت ہو وہاں سکون کا بسیرا ہوتا ہے۔ وقت کی کمی کا رونا دراصل ترجیحات کی کمی کا رونا ہوتا ہے۔ بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا تبھی ذائقہ دیتا ہے جب شوہر اس کی تعریف کرے۔ اپنے جیون ساتھی کو اکیلے پن کی دھوپ میں مت چھوڑے۔ رشتے کی ڈور بہت نازک ہوتی ہے، اسے بے رخی سے مت توڑے۔ مرد کا سب سے بہترین صدقہ اس کی بیوی کے ساتھ گزارا گیا اچھا وقت ہے۔ بیوی کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو وقت نہ ملنے کی وجہ سے کچلے نہیں۔ جب تک جذبات کا تبادلہ نہ ہو، رشتے صرف ایک معاہدہ بن کر رہ جاتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کا راز مہنگی چیزوں میں نہیں بلکہ قیمتی لمحات میں ہوتے ہیں۔ اپنی تھکن کا غصہ اپنی بیوی پر مت نکالے، وہ آپ کی سکون گاہ ہے۔ ایک کامیاب شادی وہی ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہو۔ آپ کی بیوی آپ کی نصف زندگی ہے، اس لیے پورا وقت دیں۔ وقت نہ دینا دراصل یہ پیغام دینا ہے کہ تم میرے لیے اہم نہیں ہو۔ بچوں کی پرورش پر بھی اس بات کا اثر پڑتا ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے خاموشی اور بے رخی میں ضائع نہ کرے۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ ہنسنا دنیا کی سب سے بڑی تھیراپی ہے۔ گھر کو ہوٹل نہ سمجھے جہاں صرف سونے اور کھانے آئے۔ بیوی کا احترام اور اس کے لیے وقت نکالنا مردانگی کی نشانی ہے۔ آج سے عہد کریں کہ اپنے گھر کو وقت کی خوشبو سے مہکائیں گے۔ اللہ پاک دنیا کے تمام شادی شدہ جوڑوں میں محبت، خلوص اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔